السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا۔ تیسرے والیوم میں پہلا جو باب ہے وہ ہے کتاب الاداب، اور کتاب الاداب کا جو آگے سب چیپٹر ہے آج کا وہ ہے مخلوق پر شفقت اور رحمت کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 4947۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 4948۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے پوچھا کہ آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں جبکہ ہم تو ان کا بوسہ نہیں لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے متعلق اختیار نہیں رکھتا جبکہ اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی کہ میں اسے واپس لا سکوں۔ حدیث نمبر 4949۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس صرف ایک کھجور ہی تھی، میں نے وہی اسے دے دی۔ اس نے اسے اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود نہ کھائی، پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ان بیٹیوں سے کسی طرح آزمائش کی گئی اور اس نے ان سے حسن سلوک کیا تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ حدیث نمبر 4950۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں تو وہ روز قیامت اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملائی۔ حدیث نمبر 4951۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قیام کرنے تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے جو سستی نہیں کرتا، اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا، مسلسل روزے رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 4952۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ وہ یتیم اس کا اپنا ہو یا کسی اور کا، جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا اور پھر ان دونوں انگلیوں کے درمیان کچھ فرق کیا۔ حدیث نمبر 4953۔ نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مومن کو باہم رحمت و مہربانی کرنے، باہم محبت اور معاونت کرنے میں جسم کی مانند پائیں گے۔ جب کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 4954۔ نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مومن فرد واحد کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم دکھتا ہے، اور اگر اس کا سر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4955۔ ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں۔ حدیث نمبر 4956۔ ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب سائل یا کوئی ضرورت مند شخص آپ کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم مجھ سے سفارش کرو، تمہیں اجر ملے گا، اور اللہ جو چاہے گا وہ اپنے رسول کی زبان پر جاری فرما دے گا۔ حدیث نمبر 4957۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں مظلوم کی تو مدد کروں گا لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اسے ظلم سے روکنا یہی تمہارا اس کی مدد کرنا ہے۔ حدیث نمبر 4958۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالم کے سپرد کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا وہ تو اللہ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ اس سے قیامت کے روز کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرما دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حدیث نمبر 4959۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر خیال کرتا ہے۔ تقوی یہاں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر خیال کرے۔ ہر مسلمان کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ حدیث نمبر 4960۔ ایاز بن حمار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت 3 قسم کے ہیں: منصف، خیرات کرنے والا اور نیکی کرنے کی توفیق سے نوازا گیا بادشاہ۔ دوسرا، ہر رشتہ دار سے خصوصاً ہر مسلمان سے عموماً مہربانی اور نرم دلی کے جذبات رکھنے والا شخص۔ اور تیسرا، عیال دار جو کہ حرام چیزوں اور سوال کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ جبکہ جہنمیوں کی 5 اقسام ہیں: وہ ضعیف جس میں عقل نہیں، جس کے ذریعے وہ بری بات سے بچے، وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں، جنہیں حلال و اہل عیال اور مال کی خواہش نہیں، خائن شخص کہ اگر اس کے دل میں کسی معمولی سی چیز کا طمع پیدا ہو تو وہ اس کی خیانت کر لیتا ہے، اور وہ آدمی جو صبح و شام ہر موقع پر تیرے اہل و عیال اور تیرے مال کے بارے میں تو اسے دھوکہ کرتا ہے۔ اور آپ نے بخیل یا جھوٹے کا ذکر کیا اور بد اخلاق جو فحش گو ہو۔ حدیث نمبر 4961۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4962۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ حدیث نمبر 4963۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی شرانگیزیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 4964۔ عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے متعلق مجھے مسلسل وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ حدیث نمبر 4965۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر تو ایک دوسرے سے سرگوشی نہ کریں حتیٰ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، اس لیے کہ یہ طرز عمل اس تیسرے شخص کو غم میں مبتلا کر دے گا۔ حدیث نمبر 4966۔ تمیم داری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، دین اخلاص و خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا، کس کے لیے؟ فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ حدیث نمبر 4967۔ جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ حدیث نمبر 4968۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی بد نصیب شخص ہی سے رحمت سلب کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 4969۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والے پر رحمان رحم فرماتا ہے، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ حدیث نمبر 4970۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، نیکی کا حکم نہیں کرتا اور نہ ہی برائی سے روکتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 4971۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان کسی عمر رسیدہ شخص کی اس کی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ اس کے عمر رسیدہ ہونے پر ایسا شخص متعین فرمائے گا جو اس کی عزت کرے گا۔ حدیث نمبر 4972۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا ایسے حافظ قرآن کی عزت کرنا ہے جو غلو سے کام نہ لیتا ہو، اور عادل بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عظمت سے ہے۔ حدیث نمبر 4973۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مسلمان کے گھروں میں سے وہ گھر بہتر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا وہ گھر برا ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ حدیث نمبر 4974۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے میں سے ایک نیکی ملتی ہے، اور وہ شخص اپنے زیر کفالت کسی یتیم بچی یا بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملائیں۔ احمد ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 4975۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے دسترخوان میں شریک کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے لازمی طور پر جنت واجب کر دیتا ہے، بشرطے کہ اس نے کوئی ناقابل معافی گناہ نہ کیا ہو۔ اور جو شخص 3 بیٹیوں یا 3 ہی بہنوں کی کفالت کرتا ہے اور ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے حتیٰ کہ وہ ان کی تمام ضرورتیں پوری کر دیتا ہے تو اللہ اس شخص کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا 2 کی کفالت کرنے والا بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ بھی، حتیٰ کہ اگر وہ کہتے کیا 1 بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے 1 بھی، اور اللہ جس شخص کی 2 عمدہ چیزیں سلب کر لے تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول 2 عمدہ چیزوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی 2 آنکھیں۔ حدیث نمبر 4976۔ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا اس کے لیے 1 سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ترمذی، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور ناس سے راوی صاحب الحدیث کے ہاں قوی نہیں۔ حدیث نمبر 4977۔ ایوب بن موسیٰ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین اپنی اولاد کو جو بہترین عطیہ دیتا ہے وہ ان کی اچھی تربیت ہے۔ ترمذی بھی حقی فی شعب الایمان، اور امام ترمذی نے فرمایا میرے نزدیک یہ حدیث مرسل ہے۔ حدیث نمبر 4978۔ عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور سیاہ رخساروں والی عورت وہ بیوہ جس کے چہرے کا رنگت محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہو، روز قیامت اس طرح ہوں گے۔ اور یزید بن زریع نے درمیانی انگلی اور انگشت شہادت کی طرف اشارہ کیا، اور نیز منصب و جمال والی عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ اپنے یتیم بچوں کی وجہ سے شادی نہ کرے حتیٰ کہ وہ بڑے ہو جائیں یا فوت ہو جائیں۔ حدیث نمبر 4979۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی بیٹی اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اور نہ اس کی اہانت کرے اور نہ ہی وہ اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح دے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث نمبر 4980۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی نصرت و دفاع پر قادر ہو اور اس نے دفاع کیا تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی نصرت و دفاع فرمائے گا۔ اگر وہ اس کی نصرت پر قادر ہونے کے باوجود اس کی نصرت نہیں کرتا تو اللہ دنیا اور آخرت سے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ حدیث نمبر 4981۔ اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ ہونے دی، اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ حدیث نمبر 4982۔ ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ روز قیامت اس کا جہنم سے دفاع کرے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ حدیث نمبر 4983۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی ایسی جگہ تنہا چھوڑ دے جہاں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جا رہی ہو
تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسی جگہ تنہا و بے یار و مددگار چھوڑ دے گا جہاں وہ مدد کا محتاج ہوگا۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرتا ہے جہاں اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کی جاتی ہے تو اللہ ایسی جگہ اس کی مدد فرمائے گا جہاں وہ پسند کرتا ہو اس کی نصرت ہو۔ حدیث نمبر 4984۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا کوئی عیب دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے زندہ درگول کو زندہ کیا، اور احمد ترمذی اور انہوں نے اسے صحیح قرار دیا۔ حدیث نمبر 4985۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے ہر ایک اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینہ ہے، اگر وہ اس میں کوئی عیب دیکھے تو وہ اس سے ذیل کر دے۔ ترمذی اور انہوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے اور اس کا نقصان نہیں ہونے دیتا اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4986۔ معاذ بن انس نبی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی عزت کسی منافق سے بچاتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جو روز قیامت اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور جس نے کسی مسلمان شخص پر اس کو بدنام کرنے کے لیے کوئی تہمت لگائی تو اللہ اس کو جہنم کے پل پر روک لے گا حتیٰ کہ وہ سزا بھگت کر اپنی کہی ہوئی بات سے پاک ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 4987۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ایک بہترین ساتھی وہ ہے جو ان میں اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے۔ ترمذی، دارمی اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 4988۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا میں اچھا ہوں یا برا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو کہتے ہوئے سنو کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو، اور جب تم انہیں کہتے ہوئے سنو کہ تم برے ہو تو تم برے ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے ان کے مقام و مرتبے کے مطابق برتاؤ کرو۔ حدیث نمبر 4990۔ عبد الرحمن بن ابی قراد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز وضو فرمایا تو آپ کے صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو جسموں پر ملنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کی محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول اسے پسند فرمائیں تو وہ جب بات کرے سچ بولے، جب اسے امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرے، اور اپنے پڑوسیوں اور میل جول رکھنے والوں سے حسن سلوک کرے۔ حدیث نمبر 4991۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص مومن نہیں جو شکم سے رو کر کھانا کھائے جبکہ اس کا قریبی ہمسایہ بھوکا ہو، اور امام بیہقی نے دونوں احادیث شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 4992۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول فلاں عورت اپنی نمازوں، روزوں اور صدقات کی کثرت کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان درازی سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ جہنمی ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول فلاں عورت اپنی نمازوں، روزوں اور صدقات کی قلت کے حوالے سے مشہور ہے، وہ پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی اور اپنی زبان درازی کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنتی ہے۔ حدیث نمبر 4993۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایسے لوگوں کے پاس کھڑے ہوئے جو بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے برے اور اچھے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں آپ ہمارے برے میں سے بہتر کے متعلق ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی توقع کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، جبکہ تم میں سے برا وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ ترمذی، بیہقی فی شعب الایمان، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 4994۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ
تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق تقسیم کیے ہیں، جس طرح اس نے تمہارے درمیان تمہارے اموال تقسیم کیے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دنیا عطا کرتا ہے، خواہ وہ شخص اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، جبکہ وہ دین صرف اسے عطا کرتا ہے جسے پسند فرماتا ہے۔ جس شخص کو اللہ دین عطا فرما دے تو سمجھو کہ وہ اللہ کا پسندیدہ شخص ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہیں ہو جاتے، اور نہ وہ اس وقت تک مومن ہوتا ہے جب تک اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 4995۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن الفت کا مسکن سراسر نعمت سراسر الفت ہے، اور جس شخص میں کوئی خیر نہیں جو کسی سے الفت نہیں کرتا اور نہ اس سے کوئی الفت کرتا ہے۔ احمد بیہقی نے دونوں حدیث شیخ الایمان میں روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 4996۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے کسی امتی کی ضرورت پوری کی جس کے ذریعے وہ اسے خوش کرنا چاہتا تھا تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث نمبر 4997۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ شخص کی فریاد رسی کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھ دیتا ہے، اور ان میں سے ایک میں اس کے تمام معاملات کی درستگی ہے، جبکہ 72 روز قیامت اس کے لیے درجات کے حصول کا باعث ہوں گے۔ حدیث نمبر 4998 اور 4999۔ انس اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق اللہ کی عیال زیر کفالت ہے، اور مخلوق میں سے وہ شخص اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے جو اس کی عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ امام بیہقی نے تینوں حدیث شیخ الایمان میں روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 5000۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے 2 پڑوسیوں کا مقدمہ پیش ہوگا۔ حدیث نمبر 5001۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے اپنی سنگ دلی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا کر اور مساکین کو کھانا کھلایا کر۔ حدیث نمبر 5002۔ سراقہ بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین صدقہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ تیری اس بیٹی پر صدقہ کرنا ہے جو طلاق وغیرہ کی وجہ سے تیرے پاس لوٹ آئے اور تیرے سوا اس کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔